آج چند کالے کال. پہلا یہ ہے، گزر چکا وقت قلیل اور آنے والا طویل ہوتا ہے. میرا تجربہ تو کم از کم یہی ہے. میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے تو کل کی بات ہے. حالانکہ وہ بات 40 سال 50 سال 55 سال پرانی ہوتی ہے. تو ماضی سکڑ کے نا ایک لمحے میں قید ہو جاتا ہے. آنے والے ماہ و سال کیسے ہیں، کتنے ہیں؟ آنے والا سال 365 دن کا ہی ہے. لیپ کا ہو تو 366 دن کا، لیکن گزر چکا سال ایک پل کا. دوسرا ہے کہ جہالت کی نشو و نما کے لیے پانی، کھاد، کیڑے مار دواؤں اور گوڈی کی ضرورت نہیں ہوتی. جہالت بے آب و گیا سنگلاخ پہاڑوں پر بھی پھل اور پھول سکتی ہے. یعنی علم، اس کے لیے تو جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو پانی بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے، بیج بھی چاہیے، کیڑے مار دوائیں بھی چاہیے. اگر آپ نے کسی قوم کی، کسی کمیونٹی کی، کسی آبادی کی، کسی فرد کی نشو و نما کرنی ہے تو اس کے لیے جان مارنی پڑے گی، ریاست کو، حکومت کو، معاشرے کو. لیکن اگر آپ نے جاہل رکھنا ہے تو اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں. وہ ماشاءاللہ چشم بدور خود بخود ہی وہ پروان چڑھتی چلی جائے گی اور ضربیں کھاتی چلی جائے گی. اور یہ سیانوں کا قول ہے کہ جہالت مزید جہالت کو اور غربت مزید غربت کو جنم دیتی ہے. اگلا ہے ایک قول، بہت ہی مختصر ہے. کرم نہ ہو تو کمال بھی زوال ہے. زندگی میں اس کا کرم نہ ہو تو جتنا بھی کمال ہو وہ زوال ہی زوال ہے. اس کو میں نے ایک دفعہ ایک اور طریقے سے بیان کیا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا بڑا فوکسڈ ہے، بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، بڑا وہ خون پسینہ اس نے بہا دیا اور بڑی بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ جد و جہد کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسے لمبی لکیر ہے. جتنا کر لیں یہ لکیر لمبی کر لیں، یہ منفی کی لکیر رہے گی. مائنس لکیر لمبی ہوتی چلی جائے گی، مائنس کی. اتنا سا کرم اس کا اوپر سے جب گرتا ہے نا تو یہ پلس کے نشان میں تبدیل ہو جاتی ہے. سو کمال اور کرم کا یہی فرق ہے. کمال کے لیے جان بندہ مارے، لیکن اس کے کرم کے لیے بھی بندہ، کہتے ہیں نا کہ جو اپنے گھٹنوں پہ جھکتا ہے اس کو پھر کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا، اگلا قول ہے، کسی کشکول کا کوئی پیندہ نہیں ہوتا. پیندے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ کشکول کبھی بھرتے نہیں. اور ہم تو بحیثیت قوم اب اس بات سے بہت بہت واقف ہو گئے ہیں. اور مدتوں پہلے، اشروں پہلے ہمارے ایک پرائم منسٹر ہوتے تھے محمد علی. وہ ایک زمانے میں پور مینز بجٹ بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرض لینے کی رسم چل نکلی تو اس ملک میں قرض ادا کرنے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. بات پھر وہی، کسی کشکول کا پیندہ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا ہلکا پھلکا سا ہے کہ گدھا پچھلی 2 ٹانگوں سے واز کرتا ہے، وہ دلتیاں جھاڑتا ہے، اس کو یہی آتا ہے. تو ایک اور بات خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کے لیے، بچوں کے لیے، کہ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں، رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے. یہ کال میں اس کو آئی ڈونٹ نو، میں اپنے ایکسپیرینس کے، کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کا تجربہ آپ سے ملتا جلتا ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
یہ میں نے کئی سال پہلے رمضان المبارک میں بے وقوفی کرتا تھا 8 پہرے روزے ایک زمانے میں، تو روز نہیں لیکن اکثر گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ تو روزہ پیٹ میں نہیں روح میں رکھو، وہاں دیر تک محفوظ رہے گا۔ ایک اور قول ہے، اور اس سے ملتے جلتے 2-3 زبانوں میں محاورے بھی ہیں، اسپینش میں ہے، ہمارا بلوچی میں ہے، اور یہ چائنیز کا بھی ہے، کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے نا، وہ سیلاب کے پانی میں بھی تیرنا سیکھ لیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بدترین حالات میں بھی آپ کوئی نہ کوئی بہتر اس کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا بحران، بڑے سے بڑا کرائسس جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے اپرچونٹی بن جاتا ہے۔ یہ اسی بات کو دراصل ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ عقل مند آدمی سیلاب کے پانی میں بھی تیرنا سیکھ لیتا ہے، یعنی ان بدترین حالات میں بھی وہ کوئی نہ کوئی مثبت اور کوئی پازیٹیو، کوئی کنسٹرکٹیو اس کا جو ہے نا وہ ڈائمینشن وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ جو لائف لائن دیتا ہے وہ لائف ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ جو لائف لائن دیتا ہے وہ لائف کو ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اب اس ضمن میں ایک اپنی وضاحت ایک چھوٹی سی پیش کر دوں گا۔ مجھے یہ کافی لوگوں نے کہا، اب تو خیر نہیں، میں نے اتنا ایکسپلین کیا ہے کہ اب نہیں کہتے لوگ، وہ کہتے تھے کہ آپ فلوئنٹلی بہت زیادہ استعمال کر جاتے ہو انگریزی کے لفظ۔ تو میری لاجک یہ ہے کہ بھائی اردو کا تو کیریکٹر ہی ہے، فارسی، عربی، ہندی، مطلب کس زبان کا، پنجابی، جو زبان قریب سے بھی گزری، یہ لشکر کی زبان ہے، لشکری بھانت بھانت کے ہوتے تھے، رنگ برنگے ہوتے تھے۔ سو اردو زبان کا بنیادی کیریکٹر، اب ریلوے اسٹیشن کو کیا کہوں میں، اسٹیڈیم کو کیا کہوں میں، گلاس ہے، یہ مگ ہے، اب میں تو کرو بھئی، یہ ہماری تو زبان کی، اردو زبان کی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ اس میں ضم ہو جاتے ہیں لفظ، اس میں ابزارب ہو جاتے ہیں، اس میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ڈاکٹر عبدالسلام تھے، نوبل پرائز ہمارے فزکس کے، بہت بڑا نام ہے ان کا، میں ان کے آرٹیکلز، ان کے مضامین پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک جگہ انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی بلا جھجک انگریزی کے لفظ استعمال کرو، لیکن اس میں وہ ایک مثال دی ہے انہوں نے بڑی خوبصورت۔ انہوں نے کہا لیکن ان کو لکھو اس طرح کے پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی، انہوں نے کہا کہ سیلیکشن کو مثلاً اکٹھا نہ لکھیں۔ کچھ چھوٹی عمر کا بچہ، 5ویں، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی کا بچہ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی دقت ہوگی، آپ سیلیکشن کو توڑ کے لکھ دیں، سیلیکشن تو استعمال کر لیں۔ اس لیے میں لکھتے ہوئے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ جو، اب میں سوچتا ہوں بالکل بیچارے وہ کنبے سادے سے، نیم خواندہ، ان پڑھ سے لگ رہے ہوتے ہیں، میں آئی انجوائے اٹ آلسو، کہ مطلب وہ جلو پارک ادھر ادھر جا رہے ہیں تو کوئی چینل آ کے ان سے انٹرویو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ 90% نیم خواندہ نہیں، باقاعدہ ناخواندہ خواتین وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، 50 ہاسپٹل جانا ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ سو اس لیے میں ذاتی طور پہ، اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ نہ کریں۔ اچھا، کبھی کبھی چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے تالا کھلتا ہے۔ یہ دراصل وہ جو کہتے ہیں نا ٹرائی اگین، کوشش کرتے رہو، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے تالا کھلتا ہے، یعنی ڈونٹ گیو اپ، مایوس نہیں ہونا، لگے رہو۔ اور ایک چلتے چلتے میں آپ کو ایک مجھے خیال آ گیا کہ ٹارزن جس نے تخلیق کیا اور وہ ناول لکھے، اس بندے نے زندگی میں 20 پیشے ٹرائی کیے، اور جب اس نے لکھنے کا فیصلہ کیا تو اس کام کو اس نے اپنی بیوی سے چھپایا، اور یہ سوچ کے چھپایا کہ وہ جوتے مارے گی کہ تیرے تو اچھے خاصے کاموں میں سے کوئی کام کبھی نہیں چلا، تو لکھنے والے کام میں
کیسے پڑ گیا یہ تو عام طور پہ ویسے ہی بیچارے بھوکوں ننگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ہسٹری کریٹ کر دی. وہ ٹارزن باقاعدہ ایک مثال بن گیا، اور اس نے زندگی میں جنگل بھی نہیں دیکھا تھا. وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. تو کبھی کبھی چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے تالا کھلتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، لگے رہنا چاہیے. تھینک یو.